شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، رے ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا ساقہ تھا عباس غازی، مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے ہم نے زندہ سے پائے رہائی، اب بہن پاس ہوگا نہ بھائی، ارے بات اتنی سی بس یاد رکھنا، ارے میری بچی ہے غم کی ستائی، ارے تم نے بازار میں بھی ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے جب کبھی قید خانے میں آنا، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، ارے تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، ریس کی تنہائیاں یوں مٹانا، ارے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے قبر بے کس پہ آنسو بہانے،
حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، ریس کے بابا کا چہلم منانے۔ ارے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تو شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ساجدہ بانو بنت دلاور حسین صاحب کی روح کو احسان فرماتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ حضرات، ایک محرمہ کے حصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کے 70ویں سورہ یعنی سورہ اسراء کی 23ویں آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد احدیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ آیت بہت طویل ہے مگر میں نے ابتدائی ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے کہ اگر وہ دونوں اگر تم سے کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو ان کے جواب میں اوف بھی نہ کہنا۔ قرآن مجید میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن پڑھ کے جائیے، آپ کو اس سے مختصر کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ اوف، آدمی اوف مصیبت کے وقت کہتا ہے،
ٹھوکر لگی تو اف کہتا ہے، کوئی پریشانی آئی تو زبان پر بے ساختہ آتا ہے اف، مالی تنگی ہوئی یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آدمی فوراً کہتا ہے کہ اف یہ کیا ہو گیا، یا راستے سے گزر رہے ہیں کوئی سانحہ سامنے ہوا تو آدمی کہتا ہے اف یہ کیا ہو گیا۔ تو اف مشکل کے وقت کہتا ہے آدمی، پریشانی کے وقت کہتا ہے۔ مشیت کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کے لیے اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا، یہ عظمت والدین سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ آیت کوئی پیغام دے رہی ہے میرے سننے والے، اور جہاں تک کہ یہ مجلس جا رہی ہے اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے آیت میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو میری اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہتا کہ میری عبادت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ ڈائریکٹ بلا فاصلہ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ راز کیا ہے آخر؟ ایسی ایک آیت اور ملتی ہے، تم میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اپنے بعد فوراً والدین کے شکریہ کی بات کی، وہاں فوراً والدین کے احسان کی بات کی، یعنی معبود بتانا چاہتا ہے کہ اپنے والدین کو سمجھو تاکہ وہ سمجھ میں آئے جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی۔ ایک ذریعہ بنایا ہے والدین کو معرفت اہل بیت کا۔ اگر اہل بیت سمجھ میں آ گئے تو والدین تک پہنچ جائے گی دنیا، اور والدین سمجھ میں آ گئے تو اہل بیت تک دنیا پہنچ جائے گی۔ والدین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس چونکہ ایک مرحومہ کے لیے مجلس منعقد ہے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر کے بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ نے والدین کو ذریعہ بنایا ہے معرفت اہل بیت کا۔ اگر ماں اور باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ اب کہاں مر گئے وسیلے کا انکار کرنے والے؟ قرآن پڑھتے ہیں اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، وسیلے کا انکار وہ کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہیں، جھوم جھوم کے کہتے ہیں ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، اس کے بعد حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی وسیلے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ آیتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کا تذکرہ کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، ان کے احسانات کو یاد رکھو، اور ہر نماز میں دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ رحمت نازل کر ان پر جنہوں نے ہمیں پالا ہے، ان کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک انسان بغیر والدین کے دنیا میں نہیں آ سکتا ہے تو بغیر اہل بیت کے جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی ذریعہ بنایا جا رہا ہے، یہ ذریعہ بنایا ہے اہل بیت کی طرف لے جانے کا، والدین کو وسیلہ بنایا دنیا میں آنے کا ماں اور باپ کو۔ اگر یہ دو ذاتیں نہ ہوتی تو نسل در نسل یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا؟ اس کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہ ہے جناب آدم، جہاں سے آدمیت کا آغاز ہے، جہاں سے بشریت کا آغاز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے پوچھا کیا اسے بنائے گا کہ جو زمین پر خوریزی برپا کرے، فساد برپا کرے،
تو آواز آئی انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تخلیق آدم ہوئی، آدمیت کا آغاز یہیں سے ہے، بشریت کا آغاز یہیں سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے بشریت کو، یا یوں کہا جائے کہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں فرشتوں سے سجدہ کروا کے بتا دیا کہ اگر آدمی منزلت پر پہنچنا جائے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، اور پستیوں میں جائے تو شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، یہ پیغام دیا جا رہا ہے بالکل ابتدا، اس لیے کہ آدمیت کو سجدہ ہو رہا ہے۔ فرشتے، معصوم فرشتے، عبادت گزار فرشتے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ آواز آئی کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ معلوم ہوا سجدہ وہیں ہوگا جہاں روح ہوگی۔ دیکھیے اب میرے سننے والوں کے لیے جو یہاں سامنے ہیں اور بعد میں یہ مجلس جو نشر ہوگی وہ بھی سنیں گے، پیغام قرآن نے دیا کہ جب میں اس میں روح داخل کروں تو تم سجدے میں گرنا، ورنہ 24,000 برس تک پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں ہوا۔ جب روح داخل ہوئی تب سجدہ، معلوم ہوا سجدہ وہیں ہوگا جہاں روح ہوگی۔ اب سمجھے نماز میت میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ روح تو جسم سے نکل چکی ہے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، گواہی دی جائے۔ صلوات ور محمد و آل محمد، غور کیجئے گا۔ اور اس کے بعد جناب آدم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جناب حوا کی تخلیق ہوئی۔ حوا کا عقد آدم سے ہوا، آدم کا عقد حوا سے ہوا، وہیں سے زوجیت اور شوہریت کا سلسلہ چلا۔ آدم کو حوا کا شوہر بنایا، حوا کو آدم کی زوجہ بنایا، اور پھر اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ ہمارے کمسن بھائی اس معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس پر لعنت بھیجنا ہے اور کس پر صلوات بھیجنا ہے، تو بالکل آسان نسخہ بتائے دے رہا ہوں کہ جس کے آگے قاف لگا ہے وہی لعنتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قابیل سے پہچانیے کہ کون قاتل ہے۔ اور 2 بیٹے اللہ نے انہیں عطا کیے، دونوں نے اپنی اپنی نظر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ تاریخ آدمیت ہے۔ جناب حابیل نے اور قابیل نے کہ دیکھیں اللہ کی نظر میں کون مقرب ہے، کون سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہے، تو دونوں نے اپنی اپنی نظر پیش کی۔ حابیل کی نظر قبول ہو گئی، قابیل کی نظر نہیں قبول ہوئی۔ وہ اپنے بھائی حابیل کا دشمن ہو گیا۔ سارے مسلمان متفق ہو کر قرآن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ قابیل نے نظر حابیل کی بارگاہ میں نہیں پیش کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ دونوں نے نظر، ایک کی نظر قبول ہو گئی، ایک کی رد ہو گئی۔ تو اصلاً قابیل کا جھگڑا حابیل سے نہیں تھا، خدا سے تھا۔ دیکھیے کیونکہ عزا کے دن بالکل قریب ہیں، اس لیے بھی ایک پیغام چھپا ہوا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔
حابیل سے جھگڑا نہیں تھا قابیل کا، اصلاً قابیل کا جھگڑا تھا خدا سے، مگر خدا ملا نہیں، خدا ملا نہیں تو اس نے خدا والے پہ حملہ کیا، کیونکہ خدا ملا نہیں اسے تو اس نے خدا والے پہ حملہ کیا۔ وہیں سے تاریخ بنی کہ اب اگر دشمن خدا کا ہوتا ہے تو خدا تو ملتا نہیں ہے، خدا والے پہ حملہ ہوتا ہے۔ وہ سلسلہ چلتے ہوئے کربلا تک بھی آیا۔ حسین تھے خدا کے نمائندے، یزید تھا قابیل کا نمائندہ۔ اس نے انکار وحی کیا، انکار نبوت کیا جو اللہ نے بھیجا تھا۔ حسین وارث نبوت بن کے بھی اٹھے، وارث قرآن بن کے بھی اٹھے، حسین وارث بن کے اٹھے۔ یزید انکار کر رہا تھا، وہ تھا اللہ کا منکر اور یہ تھے محافظ، اللہ تو اسے ملا نہیں، لہذا حسین پر اس نے حملہ کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ابتدا کو سمجھے، دنیا ابتدا کو سمجھے تاکہ اختتام تک پہنچ جائے۔ اگر قصہ آدم سمجھ میں آ گیا تو قصہ حسین سمجھ میں آ جائے گا، اگر واقعہ آدم سمجھ میں آ گیا تو باتیں حسین کی بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب جو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل قتل ہو گئے۔ جب اس کی خبر جناب آدم کو ملی تو جناب آدم نے حابیل پر گریہ کیا۔ معلوم ہوا کہ آدمیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ مظلوم پر گریہ کرتا ہے۔ آدمی ہوگا وہی کہ جو مظلوم کا ماتم کرے۔ بالکل ابتدا میں پتا چلا، تاریخ بتاتی ہے کہ حابیل کو دیکھتے ہی جناب آدم روئے بھی اور اس کے دشمن پر نام لے کر لعنت کی۔ قابیل کا نام لے کے لعنت کی۔ معلوم ہوا آدمیت کی پہچان ہے کہ مظلوم کے قاتل کا نام لے کر لعنت کی جائے۔ اب اگر آدم کی سچی اولاد ہو تو پھر کھل کے کہو کہ حسین کے قاتل پر لعنت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ حسین نمائندے ہیں اور وہ ہیں آدم۔ شاید میں نے جملہ غلط کہہ دیا، حسین نمائندے نہیں ہیں، حسین وارث آدم ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کسی نبی کی نبوت نہیں بچ سکتی تھی۔ سارے نبیوں کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے کربلا میں۔ تو آدمیت کا آغاز وہاں سے ہے اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا۔ جناب نوح کا زمانہ آیا اور وہ ایک کشتی بنا رہے ہیں حکم الہی سے، ایک صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیے صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں جہاں پانی کا نام نہیں ہے، جہاں دریا نہیں ہے، اور یہ کشتی چلے گی کہاں؟ لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی چلے گی کہاں، اور صحرا اور یہ اور وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب نوح کشتی بناتے رہے، جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو کچھ کیلیں عرش سے آئیں کہ انہیں بھی نصب کر دیجئے کشتی پر۔ تاریخ کہتی ہے ان کیلوں پر کچھ اور نہیں لکھا تھا، پنجتن کے نام لکھے تھے۔ ان کیلوں پر پنجتن کے نام لکھے تھے۔
اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کیلیں لگی ہوتی ہیں، برکت کے طور پر لوگ کیلیں لگاتے ہیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں پر کیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اب اس کو دوسرے رنگ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہے اور وہ اس لیے اور اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے رہتا ہے کہ میرا مکان پنجتن کے حصار میں رہے، کوئی بلا گھر میں نہ آنے پائے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو 5 کیلیں وہاں سے آئیں اور وہ جناب نوح نے کشتی پر لگائی، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح کے گھر سے ہی عذاب چلا۔ جس چولہے پر بیٹھی ہوئی زوجہ نوح روٹی بنا رہی تھی وہیں سے پانی نکلا، اور اتنا پانی تھا لوگ بھاگ رہے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ اور نوح نے آواز دی کہ اب جو اس کشتی پر آ جائے گا وہی بچے گا، جو کشتی سے دور جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اب نہ سوچئے گا کہ کون کون ڈوبا ہوا ہے، جو کشتی سے دور ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ جو نوح کی کشتی پر آ گیا وہ بھی بچ گیا، جو حسین کی کشتی پر آ گیا وہ بھی بچ گیا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، سفینہ نوح جیسی ہے۔ معلوم ہوا جو اہل بیت سے دور جائے وہ بھی ڈوب جایا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو اہل بیت سے دور چلا جائے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ اور اب کشتی چلی، یہ آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں، مگر نتائج ہو سکتا ہے کچھ نئے ہوں۔ اور اب اس پر غور کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک ماں کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس بس اسی تک مجھے لانا تھا۔ نوح کی زوجہ بھی بھاگی۔ اچھا، جس کے گھر میں نبی ہو اس سے زیادہ ہدایت کون پا سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا اور نبی کی بیوی، اس سے زیادہ کسی کے پاس موقع تو ہوگا نہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمیں تاریخ کچھ پیغام دے رہی ہے، قرآن کوئی پیغام دے رہا ہے۔ نوح کی زوجہ بھی کشتی پر نہیں آئی، نہ نوح کا بیٹا کشتی پر آیا، اور نوح کہتے رہے کہ جو کشتی پر نہیں آئے گا وہ ڈوب جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ اب سنیے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ہدایت پانے کے لیے زوجہ نوح سے زیادہ موقع نہیں تھا کسی کے پاس، نوح کے بیٹے سے زیادہ موقع نہیں تھا، لیکن بات سمجھ میں آئی کہ یہ شرط نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہوگا تو ہدایت پا جائے گا، نبی کی زوجہ ہوگی تو ہدایت پا جائے گی۔ نبی کی زوجہ ہونے پر کمال نہیں ہے، معرفت نبی ہونا کمال ہے۔ ورنہ اگر نوح جیسے نبی کی زوجہ بھاگتی ہے تو کشتی سے ڈوبتی ہے، اور محمد کی زوجہ ہوتے ہوئے اگر میدان میں آتی ہے تو لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا، یا جملہ بدل کے کہہ دیا جائے کہ وہ نوح کی زوجہ تھی کہ جو کشتی سے دور گئی تو ڈوب گئی۔ پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہیں، اب جو ان کے مقابلے پر آ جائے وہ زوجہ رسول ہی صحیح، مگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قابل لعنت ہی ہوگی۔ عجیب مسلمان ہے کہ آج تک اسے ماں کہہ رہا ہے،
بن بیٹوں کی ماں، بن بیٹوں کی ماں. اب کیونکہ میں بار بار اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں کہ ایک مرحومہ کے لیے، ایک مومنہ کے اصالہ ثواب کی مجلس سے ماں کا تذکرہ میں چاہ رہا ہوں. اب تاریخ کی مائیں دیکھیے آپ، وہ بن بیٹوں کی ماں جنہیں آج تک مسلمان ماں کہہ رہا ہے، اور تاریخ میں اماموں کی مائیں بھی ہیں، جس میں جناب شہر بانو جو عجم کی شہزادی ہیں، 8ویں امام کی والدہ وہ عجم کی شہزادی ہیں. میں 9ویں امام کی والدہ نجمہ خاتون، وہ بھی عجم کی ہیں، ایران کی ہیں. تو ایک امام کی زوجہ ہیں اور ایک امام کی ماں ہے، اور جناب شہر بانو ایک امام کی زوجہ ہیں، ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بہو ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ماں بناتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ نہیں بناتا ہے. یا جملہ عرض کر دوں اور بدل کے بات کہہ دوں اور بات مکمل بھی ہو جائے کہ وہ جسے چاہتا ہے ماں کا مرتبہ عطا کرتا ہے. یا یوں سمجھا جائے کہ وہ چاہتا ہے تو عجم کی شہزادی کو بھی امانت کار بنا دیتا ہے امام کا، اور نہیں بنانے پاتا ہے تو عرب زادیاں تڑپتی رہتی ہیں، ایک بیٹے کا ماں بھی نہیں بناتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. اور یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے. معصومین نے فرمایا ہے کہ ماں کا کردار بچوں پر ضرور آتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ یہ ماں ہے کہ جو انسان کو محب اہل بیت بناتی ہے. جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے، محب اہل بیت، عاشق اہل بیت، عبادت گزار، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ صوم و صلاۃ کی پابند تھی، وہی عشق اہل بیت. میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے کہ وہ عشق عشق ہی نہیں ہے کہ جو مصلی تک نہ لائے، اور وہ مصلی کی عبادت عبادت نہیں ہے جو عشق حسین تک نہ لے جا سکے. سکے کے دونوں رخ ہیں، تو وہاں دونوں باتیں پائی جا رہی تھیں مرحومہ میں. جہاں صوم و صلاۃ کی پابند تھیں وہاں عزادار حسین بھی تھیں، مجلس و ماتم میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھیں. یہی پہچان ہوتی ہے اور یہی باقی رہ جاتا ہے. انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی باتیں رہ جاتی ہیں، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں. اب عزاداری ہوتی ہے تو آدمی کی یاد آتی ہے کہ وہ یہ باتیں پڑھتی تھیں، یہ تذکرہ ہوتا تھا، یہ باتیں ہوتی تھیں، تو آدمی کی پہچان بن جاتی ہے. اور قسم خدا کی عزاداری جو ہمارے گھروں میں زندہ ہے وہ ہماری مائیں، ہماری بہنوں سے زندہ ہے. اس لیے کہ اس عزاداری کی بنیاد ان کی شہزادی نے رکھی. بس عزیزوں، بات تمام ہو رہی ہے. اس عزاداری کی بنیاد اس بی بی نے رکھی ہے جس نے اپنی اولادوں کو حسین پر قربان کیا، جو اپنے بچوں کو نہیں روئی مگر حسین کو روئی ہے. جب قافلہ مدینے سے چلا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ ملنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ بی بی میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں،
میں تو بس یہ کہنے آیا ہوں کہ جب سفر پر کوئی جاتا ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے. آپ سفر پر جا رہی ہیں, یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتے جائیے, انہیں بیٹا سمجھ کے نہیں, حسین کا صدقہ سمجھ کے لے جائیے. اور جب حسین پر کوئی وقت آن پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دیجیے گا. یہی وقت تھا کہ جب روز عاشور چھوٹے چھوٹے بچے میدان کی طرف چلے تو مڑ کے کہنے لگے, ماموں عباس ہماری جنگ دیکھیے گا, بھیا علی اکبر ہماری جنگ دیکھیے گا, ماموں حسین ہماری جنگ دیکھیے گا. ایک ایک جنگ دیکھنے کے لیے آمادہ تھا. چھوٹے چھوٹے بچے لڑ رہے تھے. میں اشارے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور اس کے بعد عزیزان گرامی تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کب تک لڑتے. وہ ظلم ہوا کہ تہرا کر زمین کربلا پر گرے, آواز دی ماموں مدد کے لیے آئیے. ایک طرف سے حسین دوڑے, ایک طرف سے جناب عباس. عزیزان گرامی, اس سے حکم ہے جس مصائب کے لیے میں اس تک بھیجانا چاہتا ہوں. دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں آئے, ماں یہاں نہیں روئی. راستے بھر ماں اپنے بھائی کو روتی رہی. سال بھر رہائی ہوئی کے بعد رہائی ملی. زندان میں قید خانے سے رہائی ملنے کے بعد ایک مکان خالی ہوا جس میں جناب زینب نے مرثیہ پڑھا. شام کی عورتیں جمع تھیں. آخر میں شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. ایک ایک سر آتا جاتا تھا, ایک ایک بیوی بڑھ کے گود میں لے لیتی تھی. تاریخ کہتی ہے آخر میں 2 سر ایک تشت میں رکھے ہوئے آئے تو کوئی بیوی نہ اٹھی. شام کی عورتوں سے ایک بیوی نے اٹھ کے پوچھا, کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں زندہ نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے؟ جناب زینب نے تڑپ کے کہا, بی بی ایسا نہ کہو, ان بچوں کی دکھیا ماں میں زینب موجود ہوں, مگر یہ بتا کہ میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا ان بچوں کا ماتم کروں؟ عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے, میں ان بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھیا کا ماتم کروں؟ تاریخ کہتی ہے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, ایک ہوا کا جھونکا آیا, ایک نقاب پوش بی بی اندر داخل ہوئی. زینب سمجھی شاید لیلا کو علی اکبر کا پرسہ دیں, شاید فروا کو قاسم کا پرسہ دیں, شاید رباب کو علی اصغر کا پرسہ دیں, مگر بی بی آگے بڑھتی گئی. اس تشت کے قریب آئی, تشت کو اٹھایا, دونوں بچوں کے منہ پر منہ رکھ دیا. اے میرے شیروں, اے میرے دلیروں. جناب زینب آگے بڑھی, اے بی بی آپ کون ہیں؟ یہ میرے بچے اونو محمد کے سر ہیں, آپ ان کا ماتم کیوں کر رہی ہیں؟ آنے والی بی بی نے کہا, زینب تم نے مجھے نہیں پہچانا, میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں. تو میرے لال حسین کا ماتم کر, میں تیرے لال اونو محمد کا ماتم کرتی ہوں. فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ, سیعلم الذین ظلموا ایہم انقلبی ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما, مرحومہ کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ساجدہ بانو بنت مرزا دلاور حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں.
حسین ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے ہر شیعہ ہے مزارِ سیدہ، 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 ہل گیا روضہ علی کا، ہل گئی قبر نبی، رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی، جس گھڑی ڈھایا گیا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روضہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، مادر صبت نبی کی بے سہارا ہے لحد، زوجہ شیر خدا کی پارا پارا ہے لحد، ظلم سے اب ہو رہا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے آسمان، کہہ رہی ہے یہ زمین، چین سے اپنی لحد میں فاطمہ رہ نہ سکی، ظالموں نے ڈھا دیا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، وارث شمشیر حیدر دیجئے گا اب نجات، یا امام عذر آ کر دیجئے گا اب نجات، دشمنوں میں ہے گھرا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، معجزہ اپنا دکھانے میں ناب تاخیر کر، اے خدا تو اب مزارِ سیدہ تعمیر کر، کب سے ویران ہے پڑا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، التجا کی ہے اسد نے اور شجاع یعقوب نے، یہ دعا کی ہے اسد نے اور شجاع یعقوب نے، دیکھ لیں ہم بھی خدا ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، ہے مزارِ سیدہ، حسین حسین حسین۔